عثمان بن اکبر کے پروگرام ضمیر پوچھے گا میں آپ کو خوش آمدید۔ اس پروگرام میں ہم ان تمام معاملات پر بات کریں گے جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ نجی معاملات کے باعث 1 سال سے زائد عرصہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اس دوران آپ کے ملنے والے میسیجز ہمارے لیے انتہائی اہم تھے۔ اب اسی چینل پر ہفتے میں انشاءاللہ 6 دن آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں واقع شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ نوشین کاظمی کا انتقال تو رسے سے لٹکنے کے باعث سانس کے رکنے کی وجہ سے ہوا، تاہم یہ واقعہ ایک خودکشی تھی یا قتل تھا، یہ واقعہ اپنے ساتھ ایک انتہائی اہم سوال چھوڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم ٹیم میں شامل ایک ڈاکٹر کے مطابق لاش کی 3 سے 4 گھنٹے لٹکے رہنے کی وجہ سے گردن کا سائز 2 سے 3 انچ بڑھ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پولیس نے معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن طالبہ کے والد ہدایت اللہ کاظمی کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی۔ ہدایت اللہ کاظمی کے مطابق ان کی بیٹی 16 گھنٹے پڑھتی تھی، وہ تہجد گزار تھی، وہ خودکشی کیسے کر سکتی ہے؟ اس باپ کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ان کی بیٹی کی لاش سامنے لٹکی ہوئی تھی، کمرے کے دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق انہیں کمرے میں سے 2 نوٹ ملے ہیں، ایک نوٹ بیڈ کے قریب تھا اور دوسرا نوٹ الماری کے اندر موجود تھا۔ اب ان دونوں نوٹ کے اوپر ایک ہی طرح کا پیغام لکھا ہوا تھا: میں خود اپنی مرضی سے ہینگنگ کرنے جا رہی ہوں، نہ کہ کسی کے پریشر میں کر رہی ہوں۔ لیکن ہدایت اللہ کاظمی کے مطابق 1 ہفتے پہلے ان کی بڑی بیٹی کی منگنی تھی اور نوشین منگنی سے واپسی کے بعد ہی ہاسٹل گئی تھی۔ انتقال سے 1 رات پہلے بھی ان کی اس سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی اور اس بات کے دوران بھی نوشین کاظمی نے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی یا تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ واقعہ بدھ کی دوپہر کو گرلز ہاسٹل نمبر 2 میں پیش آیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ نوشین کی روم میٹ باہر گئی ہوئی تھی۔ جب وہ 2 سے 3 گھنٹے کے بعد روم میں واپس آئی، انہوں نے آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو کھڑکی میں سے سوراخ کر کے دیکھا تو اندر نوشین کاظمی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ نوشین کاظمی کا تعلق سندھ کے ضلع دادو سے تھا۔ ان کے نانا استاد بخاری سندھ کے نامور شاعر اور استاد رہے ہیں۔ ان کے والد ہدایت اللہ شاہ محکمہ سوشل ویلفیئر میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں موجود مختلف تحریکی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جو ویڈیوز ملی ہیں ان سے ایسا کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ واقعہ ایک خودکشی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک سراسر قتل ہے۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر 2 سال قبل ہونے والے واقعے میں انصاف ملا ہوتا تو شاید یہ لاش نہ ملتی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2 سال پہلے بھی ایک نمرتا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ آصفہ بھٹو میڈیکل ڈینٹل کالج میں بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک لڑکی کی لاش ملی تھی جس کے گلے میں بھی رسی تھی اور اس کو بھی خودکشی کا جو معاملہ ہے وہ کہا گیا تھا، لیکن نمرتا کے گھر والوں نے اس معاملے کو، اس خودکشی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کیا تھا۔ اس جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ پھر اس طرح کا ایک اور واقعہ ہو جانا، اس کو بھی خودکشی قرار دینا، کیا یہ دونوں واقعات کے اندر پولیس کی نااہلی سامنے نہیں آتی؟ سوشل میڈیا پر اس وقت جسٹس فار نوشین کاظمی کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اس ٹرینڈ سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ صاف اور شفاف تحقیقات کریں، کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جو شواہد ملے ہیں، ان کے مطابق یہ واقعہ ایک خودکشی نہیں بلکہ ایک قتل لگ رہا ہے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنی تمام تر تحقیقات کو صاف اور شفاف کریں تاکہ اس مظلوم ماں باپ کو انصاف مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان عثمان بن اکبر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔